أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں. پہلی آیت جو تلاوت کی تھی وہ 111 نمبر کی آیت ہے اور دوسری 3 آیات 114 تا 116 ہیں. ان آیات میں اہل کتاب کو تبلیغ کرنے کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے اور نہایت ہی پیارے حکیمانہ انداز میں یہ بھی ساتھ فرما دیا گیا کہ اگر اہل کتاب مسلمان نہ ہوں تو یہ ان کا اپنا قصور ہوگا. جہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا تعلق ہے ان پر اس بارے میں کوئی حرف نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ لوگ اپنے فریضے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے اور اس رنگ میں تبلیغ کرتے ہیں کہ گویا حجت تمام ہو جاتی ہے. علاوہ ازیں
عمومی طور پر اہل کتاب کو کلیتاً رد کر دینا اور مردود قرار دینا گویا ان میں کوئی بھی نیکی کی بات نہیں رہی، اس کی بھی قرآن کریم نے نفی فرمائی اور ہدایت فرمائی کہ قوم کو بحیثیت قوم مغضوب اور ملعون اس رنگ میں قرار دے دینا کہ ان میں کوئی بھی استثناء باقی نہیں رہا، کوئی شریف انسان نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے بھی امیدیں وابستہ فرما دی جن کو بظاہر امت محمدیہ مردہ سمجھ بیٹھی تھی یا سمجھ بیٹھی ہو، اور بتایا کہ مردوں میں سے بھی خدا تعالیٰ جان نکال سکتا ہے، اس لیے ان قوموں سے کبھی مایوس نہ ہونا اور اپنے فریضے سے کبھی غافل نہ ہونا۔ چنانچہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کی خاطر دنیا میں نکالی گئی، تمہارے اندر یہ خوبیاں ہیں کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور دیتے چلے جاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور برائیوں سے روکتے چلے جاتے ہو، اور پھر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اسی پر تمہارا توکل ہے، اور اپنے ہاتھ میں پھر دروغی کے حقوق نہیں لے لیتے بلکہ اب ایمان باللہ کی طرف متوجہ کر کے یہ فرمایا کہ تم تو وہ لوگ ہو جو تبلیغ کا حق ادا کر دیتے ہو پوری طرح، اور پھر اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اس کی قدرتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی گویا ان کا ایمان نہ لانا اب ان کا اپنا قصور ہے۔ جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے وہ اس نے تو اپنے فریضے کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، اب حرف ان پر نہیں آئے گا، اب ان اہل کتاب پر آئے گا جو ان مسلمانوں کی ان صفات کے ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ایمان لانے کی سعادت سے محروم رہ گئے۔ پھر فرمایا یہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو امت قائمہ ہیں، جو حق پر قائم ہیں اور اللہ کی آیات کی راتوں کو بھی تلاوت انال لے راتوں کو اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو بھی وہ بھلائی کی بات کرتے ہیں اس کی ناشکری نہیں کی جائے گی، اس کی جزا سے ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دنیا کی کبھی کسی کتاب میں آپ اس قسم کی کوئی آیت نہیں دیکھیں گے کہ مخالفین کو، بلکہ اشد ترین مخالفین کو بھی اس رنگ میں نوازا گیا ہو کہ ان کی خوبیوں کا اقرار کیا گیا ہو، اور ایسے پیارے انداز میں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ خدا کے کلام کے سوا کسی اور کا کلام یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آیات تو چھوڑیے، صرف ایک یہ آیت بھی آپ ساری دنیا کے مذاہب کے سامنے چیلنج کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی آیت اپنی کتابوں سے نکال کے تو دکھاؤ۔ اتنا حوصلہ، اتنی عظمت ہو اس پیغام میں۔ اور خدا کا کلام تو پہلے بھی نازل ہوتا رہا، مگر کسی بندہ کامل پر اس طرح نازل نہیں ہوا جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس لیے جہاں یہ آیت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے، وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی ظرف کی بھی دلیل ہے۔ جیسا آپ چاہتے تھے، جیسا آپ کا دل تھا، جیسا آپ کا رجحان تھا غیروں کی طرف، ویسا ہی کلام آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ اور آج ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے یہ تانے دیتے ہیں کہ تم یہود کو تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ اسرائیل جا کر بھی تم تبلیغ سے باز نہیں آ رہے، لازمت تم ان کے ایجنٹ ہو گئے۔
کیسی جاہلانہ بات ہے، نہ قرآن کا علم نہ سنت محمد مصطفیٰ کا علم، ایسے غلط، ایسے جاہلانہ نتائج۔ قرآن تو خیر امت کی دلیل یہ دے رہا ہے کہ تم اپنی تبلیغ کے فیض سے کسی قوم کو محروم نہیں رکھتے، اور یہ فیض ایسا عام ہے کہ دشمنوں کو بھی کرتے ہو، اور اگر وہ پھر بھی ہدایت نہ پائیں تو ان کا قصور ہے، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ایسا کہ سب سے پہلا یہودی جو دنیا میں مسلمان ہوا، حسین بن سلام، جن کا نام بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا، وہ آن حضور کی ذاتی تبلیغ سے ہوا، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے پیغام بھجوا کر دوسرے یہود کو بھی اکٹھا کیا اور پھر ان کو بھی تبلیغ کی۔ آخر وقت تک ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی تبلیغ سے منع فرمایا ہو یا خود باز رہے ہوں، حسن سلوک سے ان سے منع فرمایا ہو یا خود منع ہو رک گئے ہوں۔ چنانچہ ایک ماں نے، ایک یہودی ماں نے ایک یہودی مرتے ہوئے بچے کا پیغام بھیجا کہ وہ جان دے رہا ہے اور آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اسی وقت اٹھ کر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور مرتے وقت اس کو تبلیغ فرمائی۔ کہا کیا بہتر نہیں ہے تمہارے لیے کہ مسلمان ہو کے جان دو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے لیے یہی بہتر ہے، اور اس طرح اس نے جان دی۔ یہ ہے اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمیں کس اسوے کی طرف بلاتے ہیں؟ ایک جنازہ گزر رہا تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پریشان آوازیں آئیں چاروں طرف سے، یا رسول اللہ یہ تو یہودیہ کا جنازہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اس میں جان نہیں تھی مرنے سے پہلے، اور پھر اس قسم کے کلمات فرمائے جس سے شرف انسانی قائم ہوتا ہے۔ فرمایا دکھ سب کے برابر ہوا کرتے ہیں، عزت سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر کائنات کو پیدا کیا گیا، ایک یہودیہ کا جنازہ گزرتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج یہ نفرتوں کی تعلیمیں دینے والے، اسلام کی طرف، اسلام پر خود اتہام لگانے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ پر دردناک الزامات لگانے والے لوگ آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم اسوہ محمد کے پیچھے کیوں چل رہے ہو، ہمارے اسوہ کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ ہم تو کبھی کسی قیمت پر بھی تمہارے اسوے کو قبول نہیں کریں گے۔ ایک ہی اسوہ ہے ہمارے لیے، ہمیشہ کے لیے ایک ہی اسوہ ہے، وہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسی اسوے پر ہم پیدا ہوئے، اسی پر جئیں گے، اسی پر ہم جان دیں گے۔ جہاں تک ان الزامات کا تعلق ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایجنٹیاں کی ہیں اور یہود کے مفاد میں گویا کہ کوششیں کی ہیں، ایسا جھوٹا، ایسا بے بنیاد الزام کہ جب آپ غور کرتے ہیں حقائق پر تو بالکل برعکس صورت نظر آتی ہے۔ جب جنرل اسمبلی میں تقسیم فلسطین کا ظالمانہ فیصلہ ہوا ہے تو اس سے پہلے وہ کون سی آواز تھی جس نے سارے عالم اسلام کو خبردار کیا تھا اور متنبع کیا تھا، اور ایک تہلکہ مچ گیا تھا، اس سے شور بپا ہو گیا تھا عرب کی دنیا میں بھی اور باہر بھی؟ وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ آپ نے ایک دل ہلا دینے والا پیمفلیٹ لکھا، اسے شائع کیا، متنبع کیا، بتایا کہ یہ تم اس گمان میں نہ رہو کہ آج مغرب تمہارا دشمن ہے تو مشرق تمہارا دوست ہوگا، یا مشرق تمہارا دشمن ہے تو مغرب تمہارا دوست ہوگا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج امریکہ بھی تمہارا دوست نہیں ہے اور روس بھی تمہارا دوست نہیں ہے، ان کے درمیان اسلام کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ یہ اپنی دشمنیوں کو اسلام کی دشمنی کی وجہ سے بھلا بیٹھے اور ایک ہو گئے ہیں۔ کیا تم میں غیرت نہیں ہے؟ کیا تم میں اسلام کی ایسی محبت نہیں کہ تم اسلام کی محبت میں اپنی دشمنیوں کو بھلا کر ایک ہو جاؤ؟ ایسا عظیم کلام تھا، اس طرح ہلا کر جھنجھوڑ کے مسلمانوں کو بیدار کیا کہ اس کی بازگشت مدتوں تک عرب کی دنیا میں سنائی دیتی رہی۔ اور پھر جب یہ ظالمانہ فیصلہ ہو گیا تو پھر ایک اور مضمون شائع فرمایا
اور اسے بھی بڑی کثرت سے شائع کیا، اور بعد میں کیا کیا اقدامات مسلمانوں کو کرنے چاہیے جو اس کھوئی ہوئی بازی کو دوبارہ جیتنے میں مدد دے سکیں، اس کے متعلق روشنی ڈالی۔ اس وقت جو عرب دنیا کا حال تھا، جس طرح وہ احمدیت کی ممنون تھی، وہ تو ایک لمبا ذکر ہے۔ میں ایک اقتباس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس سے نہ صرف عرب دنیا کے تاثرات ملیں گے بلکہ استعماری طاقتوں نے اس پر کیا رد عمل دکھایا اور اس آواز کو کیا اہمیت دی، اس کا بھی ذکر اس سے ملتا ہے۔ ایک بزرگ عراق کے صحافی بہت مشہور ہیں، الاستاذ علی الخیاط، ان کا ایک اخبار الانباء کے نام سے نکلتا ہے، ایک مشہور معروف موقر جریدہ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا، ایک تفصیلی مضمون ہے جس میں سے میں یہ اقتباس آپ کو سناتا ہوں۔ یہ غیر ملکی حکومتیں ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ مسلمانوں میں مختلف نعرے لگوا کر منافرت پیدا کی جائے، اور بعض فرقے احمدیوں کی تکفیر اور ان پر نکتہ چینی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مجھے اس امر کی پوری اطلاع ہے کہ در حقیقت یہ سب کارروائی استعماری طاقتیں کروا رہی ہیں، کیونکہ فلسطین گزشتہ جنگ کے ایام میں 1948 عیسوی میں استعماری طاقتوں نے خود مجھ کو اعلی کار بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں ان دنوں ایک ظرافتی پرچے کا ایڈیٹر تھا، اور اس کا انداز حکومت کے خلاف نکتہ چینی کا انداز تھا۔ چنانچہ انہی دنوں مجھے ایک غیر ملکی حکومت کے نمائندے مقیم بغداد نے ملاقات کے لیے بلایا، اور کچھ چاپلوسی اور میرے انداز نکتہ چینی کی تعریف کرنے کے بعد مجھے کہا کہ آپ اپنے اخبار میں قادیانی جماعت کے خلاف زیادہ سے زیادہ دل آزار طریق پر نکتہ چینی جاری رکھیں، کیونکہ یہ جماعت دین سے خارج ہے۔ یعنی ایک استعماری طاقت کو اسلام کی اس قدر فکر لاحق ہو گئی کہ ایک ایڈیٹر کو بلا کے کہتے ہیں کہ تم نکتہ چینی خوب جاری رکھو، یہ اسلام دین سے خارج ہے، یہ جماعت دین سے خارج ہے۔ آگے وہ پھر میں کچھ حصہ مضمون کا چھوڑتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب 1948 میں ارض مقدسہ کا ایک حصہ کاٹ کر صہیونی حکومت کے سپرد کر دیا گیا تھا اور اسرائیلی سلطنت قائم ہونی تھی، اور میرا خیال ہے کہ مندرجہ بالا سفارت خانے کا یہ اقدام در حقیقت ان دو ٹریکٹروں کا عملی جواب تھا جو تقسیم فلسطین کے موقع پر اسی سال جماعت احمدیہ نے شائع کیے تھے۔ ایک ٹریکٹ کا عنوان ہیئت الامم المتحدہ و قرار و تقسیم فلسطین تھا، جس میں مغربی استعماری طاقتوں اور صہیونیوں کی ان سازشوں کا انکشاف کیا گیا تھا جن میں فلسطینی بندرگاہ کو یہودیوں کے سپرد کر دینے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ دوسرا ٹریک الکفر و ملت واحدہ کے عنوان سے شائع ہوا، جس میں مسلمانوں کو کامل اتحاد اور اتفاق رکھنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا مجھے ان دنوں ذاتی طور پر علم ہوا تھا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک احمدی لوگ مسلمانوں کی حمایت میں، مسلمانوں کی جماعت میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے، جن سے استعماری طاقتوں کی پیدا کردہ حکومت اسرائیل کو ختم کرنے میں مدد مل سکے، تب تک استعماری طاقتیں بعض لوگوں اور بعض فرقوں کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گی کہ وہ احمدیوں کے خلاف اس قسم کی نفرت انگیزی اور نکتہ چینی کرتے رہیں تاکہ مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو سکے۔ وہ دو ٹریکٹ شائع ہوئے ہیں، اور اتنا حیرت انگیز ان کا اثر پڑا ہے کہ بڑی بڑی استعماری طاقتیں کام گئی ہیں۔ سفارت خانوں کو مرکز سے ہدایتیں مل رہی ہیں کہ پیسے دو اخباروں کو، ان سے تعلقات قائم کرو، اور جس طرح بھی ہو احمدیوں کے خلاف ایک موومنٹ کا آغاز کر دو۔ جہاں تک ظفر اللہ خان کی ذات کا تعلق ہے، اس کے متعلق تو یہ الزام ایسا ہی عجیب و غریب لگتا ہے کہ فلسطین کے مفاد کے خلاف
گویا آپ نے ایسی تقریریں کی کہ مفاد فلسطین سبوتاج ہو گیا. عجیب بے حیائی ہے کہ ساری عرب دنیا کو تو اس بات کا علم نہیں، پاکستان کے ملاؤں کو پتہ لگ گیا اس بات کا، جن پر گزر رہی تھی، جن کی مقصد کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے تھے، اپنی جان ہلکان کر رہے تھے، اپنی تمام خدادہ طاقتوں کو استعمال میں لا رہے تھے. ان عربوں کو نہیں پتہ چلا اس بات کا، لیکن پاکستان کے احراریوں کو پتہ چل گیا، جماعت اسلامی کو پتہ چل گیا، اور موجودہ حکومت پاکستان کو علم ہو گیا کہ اصل واقعہ کیا تھا. عرب کیا جانتے تھے وہ ان کی زبان سے سنیے. عبدالحمید الکاتب رسالہ العربی مہجون 83 کے شمارہ میں ایک مضمون لکھ رہے ہیں. یعنی صرف اس وقت ان کو علم نہیں تھا، آج تک یاد ہیں وہ باتیں. اور جب احمدیت کی مخالفت زوروں پر ہے تب بھی بعض ایسے حق پرست ہیں جو اس بات کو تسلیم کرنے سے میں باک نہیں رکھتے. کہتے ہیں محمد ظفر اللہ خان ہی وہ شخص ہے کہ جو فلسطین کے حق کے دفاع میں مرد میدان ثابت ہوا. اس نے فلسطین کے بارے میں عربوں کے حقوق کے دفاع میں خدا کی طرف سے ودیت کی گئی قدرت علی الخطاب اور قانون و سیاست میں قابلیت کے ہر جوہر کو آزمایا. اس کے کلام کی نبض حقیقی اسلامی روح کے ساتھ چلتی تھی. اور ان دنوں میں جب یہ مسئلہ فلسطین ابھی تازہ تھا اور چودھری صاحب اس عظیم جد و جہد میں مصروف تھے جو ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہے، عرب لیگ ایک اور کوشش ہوئی ہے بڑی مکروہ، چودھری صاحب کو عالم اسلام سے باہر نکالنے اور ان کی خدمات سے عالم اسلام کو محروم کرنے کی. چنانچہ یہ کوشش فلسطین کے مفتی کے ذریعے ہوئی، اور شاہ فاروق جو استعماری طاقتوں کے ایجنٹ کے طور پر معروف ہیں اور بعد میں ان کا تختہ الٹ دیا گیا، انہوں نے خود فلسطین کے مفتی کو کہا کہ ظفر اللہ خان کے خلاف ایک فتویٰ دے دو بڑا سخت، تاکہ یہ جو عالم اسلام، یعنی کہا تو نہیں ہوگا لیکن مقصد یہی تھا کہ عالم اسلام کی جو خدمات کرنے والا بطل جلیل ہے اس سے عالم اسلام محروم رہ جائے، اور جماعت احمدیہ کے خلاف فتوے دو. چنانچہ جب یہ فتوے شائع ہوئے تو اس وقت چونکہ تازہ تھی خدمات کی یاد، بلکہ وہ غالباً وہی ابھی گزر چکا تھا دور لیکن یاد تازہ تھی. اس وقت جنرل عبد الرحمن اعظام پاشا جو عرب لیگ کے سیکریٹری تھے، انہوں نے یہ بیان دیا، میں حیران ہوں کہ آپ نے، مخاطب کر کے اس کو کہتے ہیں مفتی کو یا اس جریدہ کو جس میں شائع ہوا تھا، میں حیران ہوں کہ آپ نے قادیانیوں یا چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب وزیر خارجہ پاکستان کے متعلق مفتی کی رائے کو ایک مؤثر مذہبی فتویٰ خیال کیا ہے. یعنی جریدے کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں. اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر بنی نوع انسان کے عقائد، ان کی عزت و وقار اور ان کا سارا مستقبل محض چند علماء کے خیالات و آراء کے رحم و کرم پر آ رہے گا. پھر لکھتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ظفر اللہ خان اپنے قول اور اپنے کردار کی روح سے مسلمان ہیں. روئے زمین کے تمام حصوں میں اسلام کی مدافعت کرنے میں آپ کامیاب رہے، اور اسلام کی مدافعت میں جو موقف بھی اختیار کیا گیا اس کی کامیاب حمایت ہمیشہ آپ کا ترہ امتیاز رہا. اس لیے آپ کی عزت عوام کے دلوں میں گھر کر گئی، اور مسلمانان عالم کے قلوب آپ کے لیے احسان مندی کے جذبات سے لبریز ہو گئے. کیا یہ مسلمانان عالم پاکستان میں نہیں بستے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے کہ ایک وقت تھا کہ عالم اسلام اور عالم اسلام کا وہ حصہ جہاں سے اسلام کا نور پھوٹا تھا یہ اعلان کر رہا تھا ببانگ دوہل کہ مسلمانان عالم ظفر اللہ خان کی ان خادمانہ کوششوں کے ممنون احسان ہیں کہ جو انہوں نے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں نے عالم کے مفاد میں سر انجام دی. ایک مصری اخبار 26 جون 1952 کی اشاعت میں لکھتا ہے، اے کافر، خدا تیرے نام کی عزت بلند کرے. مفتی نے ظفر اللہ کو کافر و بے دین قرار دیا ہے. آؤ ہم سب مل کر محمد ظفر اللہ خان پر سلام بھیجیں
ظفر اللہ خان کافر کے کیا کہنے، ان جیسے اور بڑے بڑے دسیوں کافروں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اخبار الزمان 25 جون 1952 میں لکھتا ہے، مجھے اس فتویٰ سے سخت رنج پہنچا ہے کیونکہ چودھری محمد ظفر اللہ خان نے اسلام اور عرب دنیا کی بالعموم اور مصر کی بالخصوص بہت خدمت سر انجام دی ہے۔ عالم اسلام ان کی خدمات جلیلہ کے لیے ان کا ممنون احسان ہے۔ اخبار اليوم 26 جولائی 52 میں رقم طراز ہے، وہ شخص جو استعماریت کا بڑی قوت، بلاغت اور صدق بیانی سے مقابلہ کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ بھی جس کی زبان اور دل پر حق جاری کرتا ہے، وہ بھی اگر کافر قرار دیا جا سکتا ہے تو نیک لوگوں کی اکثریت ایسے کافر بن جانے کی خواہش کرے گی۔ اور اخبار بیروت المساء رقم طراز ہے کہ شیخ مخلوف اور ظفر اللہ خان کے درمیان نمایاں فرق ہے۔ اول ذکر مسلم غیر عامل ہے، یعنی مفتی صاحب مسلم غیر عامل ہیں، اور اگر شیخ مذکور عمل کرتا بھی ہے تو تفرقہ انگیزی کے لیے، برخلاف کے ظفر اللہ خان مسلم عامل الخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ ہاں، ایمان اور عمل صالح کے باوجود مسلمانوں کو کافر قرار دینا کتنی ہی دور از عقل بات ہے۔ بہرحال ایک وہ وقت تھا جب کہ عالم اسلام کو ایک خطرہ درپیش تھا، اور جیسا کہ ہمیشہ سے جماعت احمدیہ کی روایات رہی ہیں، ہر ایسے خطرے کے وقت جو اسلام کو ہو یا مسلمانان عالم کو ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو اور جماعت احمدیہ کے خلفاء کو یہ نمایاں توفیق ملی، یہ امتیازی سعادت نصیب ہوئی کہ سب سے پہلے سب سے بڑھ کر ان خطرات کی طرف متوجہ کرنے والے خلفائے جماعت احمدیہ تھے، اور ان کی مطابقت میں جماعت احمدیہ نے ہر خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس کی سزا ہر طرف سے جماعت احمدیہ کو یہ دی گئی کہ نہ صرف یہ کہ وہ استعماری یا اسلام دشمن طاقتیں جماعت احمدیہ کو اس حریت ضمیر کی سزا دینے پر تل بیٹھیں، بلکہ خود مسلمانوں کو استعمال کیا گیا ہمیشہ، اور عالم اسلام کو یہ خطرات باہر سے بھی درپیش رہے اور اندر سے بھی درپیش رہے۔ باہر سے اسلام دشمن طاقتوں نے یہ خطرات یہ اسلام کے لیے پیدا کیے، اور اندر سے ان ایجنٹوں کو استعمال کیا جو ہمیشہ سے استعماریت کے ایجنٹ بنتے رہے ہیں۔ آج بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ درپیش ہے۔ آج بھی عالم اسلام کو ایک خطرہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا مہیب اور ایسا خطرناک خطرہ ہے، ایسا ظالمانہ خطرہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایسا خطرہ کبھی اسلام کو پیش نہیں آیا تھا۔ آج یہ خطرہ در حقیقت نہ روس کی طرف سے ہے، نہ امریکہ کی طرف سے ہے، نہ بت پرست طاقتوں کی طرف سے ہے، نہ صہیونی طاقتوں کی طرف سے ہے، نہ مشرق سے یہ خطرہ ہے اور نہ مغرب سے۔ آج یہ خطرہ اسلام کو ایک ایسی حکومت کی طرف سے ہے جو مسلمان حکومت ہونے کی دعوے دار ہے، جو اسلام کی عزت اور وقار کے نام پر کھڑی ہوئی اور اسلام اور عزت کی وقار کا واسطہ دے کر جو مسلمانوں کے اوپر، مسلمانان پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس خطرے سے بڑھ کر اس سے پہلے کبھی عالم اسلام کو ایسا خطرہ درپیش نہیں ہوا تھا۔ کلمہ توحید کو مٹانے کے نام پر غیر مسلم کوششیں مختلف وقتوں میں
ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں، سب سے زیادہ خوفناک اور بھیانک کوشش خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کی گئی تھی، لیکن مسلمانوں کی طرف سے اس کوشش کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ اسلام کی طرف منسوب ہونے والے اپنے بدبخت ہاتھوں کو کلمہ مٹانے کے لیے استعمال کریں گے، کوئی مسلمان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا اس بات کا۔ یہ وہ صحرا ہے جو آج پاکستان کی آمرانہ حکومت کے سر باندھا جا رہا ہے، اور ایک نئی تاریخ، ایک نہایت ہی بھیانک اور خوفناک خونی تاریخ آج پاکستان میں لکھی جا رہی ہے، اور کلمہ کی اور اسلام کی حفاظت اور اسلام کی خدمت کا یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ اسلام کی بنیادوں پر حملہ کرو، کلمہ توحید پر حملہ کرو، کلمہ رسالت پر حملہ کرو، اور اگر احمدی کلمہ رسالت اور کلمہ توحید کی عزت سے باز نہ آئیں اور اسے تسلیم کرنا نہ چھوڑیں اور اس کے اقرار سے توبہ نہ کریں تو ان کو سخت سے سخت سزائیں دو۔ یہ ہے جو آج کا شدید ترین حملہ اسلام کے خلاف ایک اسلامی کہلانے والے ملک کی سرزمین سے اٹھا ہے، اور جس نے ساری فضا کو دھندلا دیا ہے اور گندا کر دیا ہے۔ اور اس کی کس طریق پر یہ خدمات کی جا رہی ہیں، اس کا صرف ایک نمونہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک احمدی نوجوان جس کو کلمہ لکھنے کے جرم میں پکڑا گیا، وہ اپنے قلم سے اس سرگزشت لکھ رہے ہیں کہ مجھ پر پھر کیا بیتی اور کس طرح پاکستان کی آمرانہ حکومت کے کارندوں نے اسلام کی خدمت سر انجام دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب مجھے پکڑا تو پولیس والے نے مجھے مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ایک اور پولیس کا سپاہی بھی آ گیا، دونوں نے مل کر پہلے تھپڑوں اور مکوں سے خدمت کی۔ سامنے دکان جس میں پولیس نے چوکی بنائی ہوئی تھی، وہاں ایک لکڑی کے ڈبے میں لٹا کر مجھے مارا گیا۔ اس دوران منہ سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا۔ پھر یہاں سے تانگے میں بٹھا کر تھانہ باغبان پورہ لے جایا گیا۔ رستے میں بھی تھپڑ اور مکے مارتے گئے، اور میں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین پڑھتا رہا۔ تھانہ باغبان پورہ گجرانوالہ میں پہنچ کر ایک کہنے لگا اسے لٹاؤ اور 2-4 لگاؤ۔ مجھے کہا گیا لیٹو، میں نہ لیٹتا تھا، اس پر 2 آدمی آگے آئے، ایک نے سر کے بال پکڑے، دوسرے نے بازو کو مروڑا، تیسرے نے ٹانگیں کھینچی، اور اس طرح مجھے زمین پر گرا دیا گیا۔ اور پھر ایک کے ہاتھ میں ایک ہنٹر تھا، اس ہنٹر سے 7-8 ضربات لگائیں۔ ہر ضرب پر میں کلمہ طیبہ اونچی آواز میں پڑھتا تھا۔ تو کہتے تھے تم تو کافروں میں سے آئے ہو، اور ضرب لگاتے پھر کہتے اے کافر کلمہ پڑھتے ہو، اور ضرب لگاتے اور پھر کہتے کہ تمہارا کلمہ نکالتے ہیں۔ بڑے کلمہ پڑھنے والے آئے۔ اس کے بعد جب ان کی خدمت اسلام کی یہ تمنا، یہ حسرت ابھی پوری طرح نکلی نہیں، تو ایک پولیس والے کو خیال آیا کہ اسلام کی خدمت تو اس سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کہا، حکم دیا کہ اس کی شلوار اتارو۔ پھر شلوار اتارنے کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی۔ 5-7 سپاہی مل کر شلوار اتارنے میں کامیاب ہوئے، اور پھر مجھے الٹا لٹا کر ننگی پیٹھ پر ضربات لگائی گئیں، مگر خدا نے منہ سے صرف کلمہ طیبہ اونچی آواز میں بلند کرنے کی سعادت بخشی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ بعد ازاں انسپکٹر تھانہ کے حضور پیش کیا گیا، اور ان کے حکم سے پاؤں کو کڑا ڈال دیا گیا۔ نمازیں وغیرہ بیٹھ کر ادا کیں۔ شام عشاء کے بعد چند سپاہی اکٹھے ہو کر آ گئے اور پوچھنے لگے اپنے مرزے کی باتیں سناؤ، وہ کہاں پیدا ہوا اور کہاں مرا۔ انہوں نے مجھے ماں باپ بہن وغیرہ وغیرہ کی گندی گالیاں دیں،
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مغلظات بکیں، میں استغفار پڑھتا رہا، آدھ گھنٹہ کے قریب گالیاں دیتے رہے۔ صبح کی ضربات کے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ پیٹھ کے علاوہ سر پر اور کندھوں پر اسی ہنٹر سے نہ جانے کتنی ضربات لگائیں۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی خدمت پاکستان میں اور خدمت اسلام کا تصور۔ کیا آپ کو عرب کا وہ تپتے ہوئے صحرا یاد نہیں آ گئے جہاں بلال حبشی کو، سیدنا بلال حبشی کو اسی جرم میں گھسیٹا جا رہا تھا، جہاں تپتے ہوئے انگارے نکال کر انگیٹھیوں سے کلمہ پڑھنے والوں کی چھاتیوں پر رکھ دیے جاتے تھے اور ان کی پیٹھوں پر کے نیچے بھی زمین پر وہ انگارے بچھا دیے جاتے تھے، اور ان انگاروں کے نتیجے میں بننے والے چھالوں کے پانی سے وہ انگارے بجھا کرتے تھے۔ وہ دردناک واقعات جو کلمہ مٹانے کے سرزمین عرب میں گزرے تھے، ویسے ہی دردناک واقعات آج پاکستان میں گزر رہے ہیں، لیکن ایک اسلامی مملکت کے کارندوں کی طرف سے یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ ہے جو خوفناک ظلم ہے کہ آج شیطان سے بڑھ کر کوئی دنیا میں خوش نہیں ہوگا، کیونکہ آج شیطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف منسوب ہونے والے غلاموں سے وہ حرکات کروا رہا ہے جو آپ کے اولین دشمن کسی زمانے میں کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کرتے ہو، کوئی عقل، کوئی شعور تم میں باقی نہیں رہا، تو بہت بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں۔ ایک دلیل ان دلائل میں سے یہ ہے کہ تم تو ناپاک لوگ ہو، اور کلمہ پڑھو گے یا کلمہ سینوں سے لگاؤ گے تو اس کلمے کی بے حرمتی ہوگی، اور ہم یہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ عجیب جاہل لوگ ہیں۔ یہ کلمہ تو پاک ناپاکوں کو پاک بنانے کے لیے آیا تھا، اسی لیے تو نازل ہوا تھا کہ بدوں کا تزکیہ کرے۔ ناپاک ہیں تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان ناپاکوں کو بھی اس کلمے نے طیب اور پاکیزہ کر دیا۔ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ ہے، یہ خدائے واحد و یگانہ کا کلمہ ہے، یہ تو اس مزکی کا کلمہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی مزکی کبھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کلمے نے تو صدیوں کے ناپاک اور پلید لوگوں کو بھی پاک بنا دیا تھا۔ یہ کسی ملا کا کلمہ تو نہیں جو پاکوں کو بھی پلید کر دے، یہ کسی عامر وقت کا کلمہ تو نہیں جو نیکوں کو بھی بد بنا دے۔ اس لیے جماعت احمدیہ اگر ناپاک ہی ہے تمہارے کہنے کے مطابق، تو پھر اس ناپاک جماعت کو صرف یہی کلمہ چاہیے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدائے واحد و یگانہ کا کلمہ۔ کسی اور کلمے کے منہ پر ہم تھوکتے بھی نہیں۔ پھر دوسرا اعتراض کہ دراصل ان کے دل میں یہ کلمہ نہیں، منہ سے کچھ اور کہتے ہیں اور دل سے کچھ اور کہتے ہیں۔ منہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور بیچ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ احمد رسول اللہ، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ۔ عجیب جاہلانہ بات ہے، اس سے بھی بڑھ کر حیرت انگیز کہ ہم سے کلمہ چھینتے چھینتے ایک مکروہ حرکت تو کی، ساتھ خدائی کے دعوے دار بھی بن بیٹھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایک بھی واقعہ حضور اقدس کی زندگی میں ایسا نہیں ملتا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے متعلق حضور نے یہ فرمایا ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، دل سے کچھ اور کہتے ہو، اوپر سے کچھ اور کہہ رہے ہو۔ جن لوگوں کے متعلق خدا نے خبر دے دی تھی کہ لما يدخل الایمان فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا، داخل ہی نہیں ہوا، ان کو بھی، ان میں سے ایک کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا منہ کا کلمہ اور ہے اور دل کا کلمہ اور ہے، بلکہ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ان کے تصور سے بھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کس عظمت اور کس شان کا اور کس وسیع حوصلے اور وسیع قلب کا وہ نبی تھا۔ ایک موقع پر اسامہ بن زید نے ایک مقابلے میں، جس میں ایک مشرک نے ایک مسلمان کو، بلکہ ایک سے زائد مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا اور وہ ڈاکے ڈالتا تھا، حملے کرتا تھا بار بار، اس کو پکڑ لیا
اور جب وہ اس کو مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. اس کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اور خود بتاتے ہیں، مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ ہوا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور تم نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے تو ہتھیار کے خوف سے ایسا کیا تھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ تجھے علم ہو گیا تھا کہ اس نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں، کیا کیا ہے اور کیا نہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل یہ فکرہ کہتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے اور کہتے چلے گئے کہ کیا تو نے دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا، کیا تو نے دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا. ایک اور روایت میں الفاظ یہ ہیں، کیوں نہ تو نے دل پھاڑ کر دیکھ لیا، کیوں نہ تو نے دل پھاڑ کر دیکھ لیا کہ واقعی اس کے دل میں کلمہ تھا یا نہیں تھا. نہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ دلوں میں جھانک کر کلمے کو معلوم کر سکیں کہ دل میں بھی ہے کہ نہیں، نہ اپنے غلاموں کو اس بات کی اجازت دی. اور آج کے ملا یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ وہ عالم الغیب و شہادہ بھی ہیں اور خدا تعالیٰ کے نبی اور آپ کے صحابہ سے بھی بڑھ کر مقام رکھتے ہیں اور دلوں کا حال جاننے لگ گئے. اور کسی مسلمان کو غیرت نہیں آ رہی کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں. اسی حدیث کی ایک اور روایت بھی ہے اور اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں اس سے. ان میں یہ اس حدیث کے الفاظ میں جو مسلم ہی کی ہے یہ ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت اسامہ بن زید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کلمہ تو اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا اور پھر بھی تم نے قتل کر دیا. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ آئے گا تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ قیامت کے دن جب لا الہ الا اللہ آئے گا یعنی اس کی گواہی دینے، تو پھر تم کیا جواب دو گے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی، یا اسامہ بن زید نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بخشش طلب کریں. پھر یہی فرمایا قیامت کے دن لا الہ الا اللہ آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہتے تھے کہ جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ یہ وہ حالات ہیں جو پاکستان میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اسلام کے نام پر مسلط کی جانے والی ایک آمرانہ حکومت نہایت ہی خوفناک حملے اسلام کی بنیادوں پر کر رہی ہے اور عالم اسلام خواب غفلت میں سویا پڑا ہے. وہ دو رسائل جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اس وقت لکھے گئے تھے جب کہ فلسطین کو خطرہ تھا اور فلسطین کے نتیجے میں مکے اور مدینے کو بھی خطرہ لاحق تھا. اور خلیفۃ المسیح ثانی نے بڑے واشگاف الفاظ میں عالم اسلام کو بیدار کیا تھا اور فرمایا سوال فلسطین کا نہیں ہے، سوال مدینے کا نہیں ہے، سوال یروشلم کا نہیں ہے، سوال خود مکہ مکرمہ کا ہے، سوال زید اور بکر کا نہیں، سوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا ہے. دشمن باوجود اپنی مخالفتوں کے اسلام کے مقابل پر اکٹھا ہو گیا ہے. کیا مسلمان باوجود ہزار اتحاد کی وجوہات کے اس موقع پر اکٹھا نہیں ہوگا؟ لیکن آج جب کلمے پر یہ ناپاک حملہ کیا گیا ہے تو میں عالم اسلام کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ آج نہ فلسطین کا سوال ہے، نہ یروشلم کا سوال ہے، نہ مکہ مکرمہ کا سوال ہے. آج اس خدائے واحد و یگانہ کی عزت اور جلال کا سوال ہے جس کے نام سے ان مٹی کے شہروں نے عظمت پائی تھی، ان اینٹ پتھر کے گھرانوں کو تقدس نصیب ہوا تھا جس کے عظیم نام سے. آج اس کی وحدت پر حملہ کیا جا رہا ہے، آج اس کی وحدانیت پر حملہ کیا جا رہا ہے. آج مکے اور مدینے کا سوال نہیں، آج تو ہمارے آقا و مولا شاہ مکی و مدنی کی عزت اور حرمت کا سوال ہے. آج سوال یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے سینوں میں کوئی غیرت باقی نہیں رہی؟
کیا ان کے دل پر زخم نہیں لگتے؟ کیا ان کی غیرت پہ لرزہ طاری نہیں ہو جاتا یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کے ہاتھ کلمے کی طرف، کلمہ مٹانے کی طرف اٹھ رہے ہیں، اور جب کوئی مسلمان اس کام کے لیے نہیں ملتا تو پاکستان کی اس آمرانہ حکومت میں اسلام کے دشمن عیسائیوں کو اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شریف شہری نہیں ملتا تو مجرم پکڑ کے حوالات سے یا جیل خانوں سے بلائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پاک کلمہ طیبہ مٹوایا جاتا ہے، جس میں یہ اقرار کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بس یہ جو ناپاک تحریک آج صدر ضیاء الحق کی کوک سے جنم لے رہی ہے، اور وہ یہاں بھی ذمہ دار ہیں اس کے، اور قیامت کے دن بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور نہ کوئی دنیا کی طاقت ان کو بچا سکے گی، نہ مذہب کی طاقت ان کو بچا سکے گی، کیونکہ آج انہوں نے خدا کی عزت و جلال پر حملہ کیا ہے۔ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کے تقدس پر وہ ہم شخص حملہ کر بیٹھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ احمدی تو تیار ہیں، وہ کلمے کی حفاظت میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، مگر اے عالم اسلام، تم کیوں اس سعادت سے محروم بیٹھے ہو؟ کیا تم میں کوئی غیرت اسلام کی ہمدردی اور کلمہ توحید کی محبت کی کوئی رمق بھی تمہارے اندر باقی نہیں رہی؟ میں تمہیں بلاتا ہوں، اس وحدت کی طرف بلاتا ہوں جس میں سارا عالم اسلام مشترک ہے۔ یہ وہ ایک ہی تو جان ہے عالم اسلام کی جس میں کوئی اختلاف نہیں اور کوئی شک نہیں۔ شیعہ بھی اسی طرح کلمہ توحید سے وابستہ ہے جیسے سنی وابستہ ہے، احمدی بھی اسی طرح وابستہ ہے جس طرح کے وہابی اور دیگر فرقوں والے وابستہ ہیں۔ یہ روح ہے اسلام کی، اس روح پر آج حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں تمہیں بلاتا ہوں، غار حرا کے نام پر بلاتا ہوں، جس سے صوت حق ایک دفعہ اس شان سے نکلی تھی کہ سارے عالم پر اس نے لرزہ طاری کر دیا تھا۔ میں تمہیں بلال حبشی، سیدنا بلال حبشی کے نام پر بلاتا ہوں کہ آؤ تم بھی اس غلام سے سبق سیکھو جس نے کلمے کی حفاظت کے لیے اپنے سارے آرام بیچ ڈالے تھے اور ایسے دکھ برداشت کیے کہ ان کے تصور سے بھی آج انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر تم آؤ گے اور اس نیک کام میں احمدیوں کے ساتھ شامل ہوگے تو میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکے گی۔ تم زمین پر بھی اجر پاؤ گے اور آسمان پر بھی اجر پاؤ گے، اور خدا تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ تمہارے کاشانوں پر برستی رہیں گی۔ لیکن اگر تم نے اس آواز پر لبیک نہ کہا تو تم سے بڑھ کر محروم پھر اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کی طرف منسوب ہونے کے بعد جب آپ کے نام پر حملہ کیا گیا، خدا کی وحدانیت کے گیت گاتے ہوئے جب اس وحدانیت پر حملہ کیا گیا تو تم آرام سے بیٹھے رہے اور اپنی سیاسی مشغلوں اور سیاسی مسالے کی خاطر تم نے ایک ذرہ بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ پھر یہ آسمان اور یہ زمین تم پہ رحمت نہیں بھیجیں گے، بلکہ ہمیشہ تمہارا نام لعنت کے ساتھ یاد کیا جاتا رہے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ جنازہ تو نہیں ہے غائب، آج ایک خط آیا ہوا تھا، آپ نہیں ملا؟ کسی کا خط آیا تھا جنازہ غائب کی، ہمارے ایک مبلغ ہیں کوئی جن کی
ساس وفات پا گئی ہیں افریقہ میں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.